وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں اس کا تعلق غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی کے ساتھ ہے. میں نے آپ سے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت کے موقع سے قبل خلوت اور تنہائی آپ کو عزیز ہو گئی تھی اور آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے. بعض اوقات 3 دن، بعض اوقات 5 دن، 7 دن، 9 دن، اور رمضان کے بارے میں روایت آئی کہ پورا مہینہ آپ غار حرا میں گزارتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدا ہے، فرمایا کہ نبوت کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی. یعنی وہی بعد میں آئی لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ پہلے شروع ہو گیا. جو کچھ آقا رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ اگلے دن جیسے صبح کا اجالا انسان کے سامنے ہوتا ہے اسی طرح وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا تھا. آپ کو پہلے چیزیں دکھا دی جاتی تھیں. اور پھر اسی تنہائی کے عالم میں آقا نامدار غار حرا کے اندر تھے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغام کو لے کر نبیوں کے پاس جاتا ہے وہ غار حرا میں تشریف لائے. اور آقا نامدار علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. سرکار نے جواب دیا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. انہوں نے اس کے جواب میں حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے زور سے بھینچا. حضور فرماتے ہیں اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوئی. پھر مجھے چھوڑ دیے اور کہا اقرا، پڑھیے. سرکار نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے پھر حضور کو بھینچا. 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر بھینچنے کا اور پھر کہنے کا کہ پڑھیے. چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلے صرف لفظ اقرا کہہ رہے تھے، اب چوتھی دفعہ کہا. وہ 5 کی 5 آیتیں اکٹھی پڑھ دیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اکٹھی پڑھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان 5 آیات کو جبرائیل امین کے پیچھے پڑھ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے لفظ اقرا کہا جا رہا تھا، اس کو فرما رہے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر 5 آیتیں اکٹھی پڑھ کے سنا دی. تو اس کی سیرت نگار محدثین و مفسرین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کی جانب اس حد تک قلب و ذہن سے متوجہ تھے کہ جب وہ خالی اقرا کہہ رہے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، حضور کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب اس نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ نے اپنے رب کے نام کے آنے پر ان ساری چیزوں کو پڑھ دیا چونکہ توجہ اللہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، اللہ ہی کی طرف ہو رہی تھی. سبحان اللہ. یہ پیغام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اپنے گھر. اور حضور نبی کریم کی طبیعت کے اوپر، شخصیت کے اوپر ایک طرح کی ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی. گھبراہٹ کو سمجھیے، گھبراہٹ اس بات کی نہیں تھی کہ آپ کو کوئی یہ محسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ نبوت ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو اپنے نبی ہونے کا پورا یقین دلاتا ہے. جس طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو مانیں، اللہ کے نبی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت پر ایمان رکھتا ہو.
اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی نبوت مجھے نہیں ملی تھی، یہ واقعہ ابھی جبرائیل والا نہیں ہوا تھا، میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا، غار حرا کی طرف جاتا تھا اور چیزوں کی طرف جاتا تھا، تو رستے میں آنے والے پتھر اور رستے میں آنے والے درخت مجھے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے سلام کرتے تھے۔ ابھی نبوت ملی نہیں تھی، یعنی اعلان نہیں ہوا تھا، فرشتہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے منہ سے حضور کو نبی کہہ کے سلام کرواتا تھا جو بولنے والی چیزیں نہیں ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خاص مقام عطا فرمایا اور نبوت کے لیے چنا ہے۔ وہ جو حضور پہ گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، دراصل وہ اس کلام کی ہیبت تھی جس کا تجربہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر وہ کلام ہم زمین و آسمان پر یا پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کو سنبھال نہ سکتے، اس کلام کو میرے آقا مصطفیٰ کا دل سنبھال رہا تھا۔ اس کے اوپر جو ایک بوجھ تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے، میں اس کو نبھا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، وہ جو ذمہ داری کا بوجھ تھا اس کا احساس تھا۔ آپ گھر پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پہ چادر ڈالو، مجھ پہ چادر ڈالو۔ ان کو ساری بات بتاتے ہیں، اور پھر جب ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے پہلے حضور نے اپنے اس واقعے کو، نبوت کے اس پیغام کو جو شیئر کیا، جو بتایا، وہ اپنی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ کو بتایا تھا۔ بیویاں انسان کے لیے جہاں مادی طور پر اور جو دیگر دنیاوی طور پر ان کا اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے بھی بیوی کو ہی منتخب فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو بتائی یہ ساری بات اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے اپنی ذات کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس پہ حضرت خدیجہ نے آپ سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، اب یہ الفاظ میں ان کے دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ منوان آپ کو وہ الفاظ بتاؤں جو حضرت خدیجہ نے کہے تھے، ان کا اردو ترجمہ۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت پہ کبھی حرف نہیں آنے دے گا، کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی میں سے حصہ دیتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی صفات ہیں، یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ جب آپ اتنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، آپ کا رب کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دے گا اور آپ کو بے آبرو ہونے دے گا؟ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے ہٹ کر، نبوت سے پہلے اخلاق کی حالت یہ تھی کہ بیوی اس پر گواہی دے رہی تھی۔ یہ بیوی کا گواہی دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ باہر کی دنیا کے سامنے انسان کا اور چہرہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں جس بیوی کے ساتھ دن رات سال ہا سال گزارے ہوں، اس نے سب کچھ اندر باہر ظاہر باطن اچھا برا دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ گواہی دے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہوا کرتی ہے۔ اور آقا نامدار کی اہلیہ ہماری ماں حضرت خدیجہ نے حضور کے اس کردار کو گواہ بنا کر کہا کہ آپ اس کردار کے مالک ہیں کہ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، یقیناً آپ کا اللہ آپ کو عزتیں دے گا، آپ کو کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ اس پر باقی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔